افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب بخشش فرما ہمارے گناہوں کی اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ پچھلی آیت کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کا ربط یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ زمین و آسمان، دن و رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب وہ اہل عقل کون ہیں؟ ان کی کچھ نشانیاں ان آیات کے اندر فرمائی گئی ہیں، اور آج کی اس آیت کے اندر بھی انہی کا قول اور انہی کی دعا اور انہی کا پکارنا فرمایا گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا، ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اور اس پکارنے والے اور منادی یعنی پکارنے والا، بلانے والا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب پر اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہم ایمان لے آئے۔ اب اپنے رب سے وہ بخشش مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو دور کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے۔ دو چیزیں فرمائیں کہ ایک گناہوں کی بخشش، مغفرت، اور برائیوں کا دور کرنا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فاغفر لنا ذنوبنا سے مراد کبیرہ گناہ، اور وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سے یہ عرض کرنا کہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اور اگلی بات جو فرمائی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یعنی دنیا کے اندر جب رہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں تو پھر ہماری موت ایمان پر آئے، اور آخرت میں ہمارا حشر اور ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 194۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے اپنے رسولوں کے واسطے سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ایک اور پکار اور درخواست
اہل عقل اور اہل دانش کی، اہل فہم کی اللہ کے حضور میں ربنا کی الفاظ کے ساتھ کہ اے اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تو نے ہم سے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ تو ہمیں عطا فرما دے، اور فرمایا کہ اللہ کے وہ تمام وعدے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ہوں، ان کے ذریعے سے ہوں، وہی وعدے ہی معتبر ہیں، نہ کہ کسی کے کہنے سے یا خود اپنے ذہن سے گھڑ لینے سے کہ اللہ اس طرح کرے گا، جس طرح کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا۔ اس کا رد بھی اس آیت کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے جو لوگوں سے وعدے فرمائے وہی معتبر ہوں گے اور وہی پورے ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معتبر وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، وہ وعدے آپ ہم سے پورے فرما دیجئے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ یہ رسوائی والا بھی ایک عذاب ہے جو پچھلی آیت نمبر 192 کے اندر بھی گزر چکا۔ وہاں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا سو اس کو رسوا کر دیا، وہ رسوا ہو گیا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، وہ رسوا ہو گیا، جب جہنم میں چلا گیا تو وہ رسوا ہو گیا۔ یہاں اس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ اس بات کے اندر یہ بات پوشیدہ رکھ دی گئی اور اشارہ کر دیا گیا کہ اے اللہ، اس دعا کے ساتھ ہمیں تو اس قابل بنا دے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو جائے کہ ہم ان وعدوں کے مستحق بن جائیں آخرت میں۔ تو یہ ایک طرح سے دعا یہاں پر دعائیں ان کی اختتام پر ہو رہی ہیں۔ تو ربنا کے لفظ کے ساتھ ہی یہ ساری دعائیں اہل عقل کی، اہل دانش کی اللہ کے حضور میں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک تو اللہ کے عذابات سے بچنے کا بھی ذکر ہے، دوسرا اپنے ایمان لانے کا اور گناہوں سے بخشش اور برائیاں دور ہونے کی، اور نیک لوگوں کے ساتھ آخرت میں حشر ہونا، اور اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان کا پورا ہونا، یعنی جو منافع ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور رسوائی سے بھی ہم بچ جائیں۔ ان سب کے آخر میں یہ جو فرمایا کہ بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، اللہ آپ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، لیکن ہم اس قابل ہو جائیں تو ہمارے اندر وہ صلاحیت اور وہ توفیق بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ربنا کے لفظ کے ساتھ جمع کا صیغہ جو استعمال فرمایا گیا، قرآن مجید کی اکثر دعاؤں میں یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے فقہا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لینا چاہیے، اس لیے صیغہ متکلم کا، جمع متکلم کا استعمال کیا گیا۔ آیت نمبر 195۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عندہ حسن الثواب۔ پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو تم آپس میں ایک ہو۔ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے،
اور وہ ستائے گئے میری راہ میں، اور وہ لڑے اور مارے گئے، تو میں دور کر دوں گا ان کی برائیاں ان سے، اور انہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ پچھلی آیت میں اہل عقل، اہل دانش کی، اہل فہم کی دعاؤں کا ذکر تھا۔ ان دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ جو دعائیں اپنے رب سے کر رہے تھے وہ اللہ نے ان کو خوشخبری دے دی، بشارت دے دی کہ ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا چونکہ یہ صرف دعائیں ہی نہیں کر رہے بلکہ عمل بھی کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور ساتھ یہ فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چونکہ زمانہ جاہلیت میں عورت ہونا جرم تھا اور عورت کی تحقیر بہت زیادہ کی جاتی تھی، اس کا کوئی درجہ نہیں تھا۔ اسلام آیا تو عورت کو اس کا ایک مقام عطا فرمایا گیا، اور بعض چیزوں میں تو عورت کو اہمیت دی گئی، اور فرمایا مردوں سے فرمایا کہ اللہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، یعنی ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں۔ تو یہ بھی فرما دیا گیا کہ عمل اور اس عمل کے اجر کے اعتبار سے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، یعنی عورت یہ نہ سمجھے کہ عورت ہونے کے لحاظ سے اس کے عمل میں کوئی کمی ہوگی، مرد یہ نہ سمجھے کہ مرد کوئی اعلیٰ مخلوق ہے اس لیے اس کو اس کے اجر پر اس کو زیادہ اس کے عمل پر زیادہ اجر ملے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ فرمایا تم آپس میں ایک ہو، بحیثیت مخلوق کے، بحیثیت اللہ کے ہاں درجہ کے، تم سب ایک ہو۔ جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور اللہ کی طرف سے اسے اجر عطا کیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنی جان مال، عزت و آبرو اور دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے یا اللہ کی راہ میں ان کو ستایا گیا، وہ لڑے مارے گئے، مر گئے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں اور جو تکالیف تھیں اللہ کے رستے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں، ان سب کا ذکر کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اور ان کو باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس حوالے سے بھی یہ فرما دیا گیا کہ یہ جو ان سے برائیاں دور ہوں گی، اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے یا حقوق العباد میں کوئی چیز ہے تو وہ حدیث کی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس میں استثناء ہے کہ وہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ البتہ اللہ رب العزت اگر اس چیز کو معاف کرنا چاہیں تو اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ یہ اس طرح آخرت میں ہوگا کہ اللہ کے ایسے بندوں کے حقوق جس کسی بندے کے اوپر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے معاف کرائے گا۔ تو یہ چیزیں جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے یا اس کی ادائیگی نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کے ہاں سے بھی معافی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا یہ بدلہ اللہ کے ہاں سے ہے، اعمال کا بدلہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل ہونا چاہیے، اور جو کوئی عمل اللہ کی رضا کے علاوہ کرتا ہے اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، دکھاوا کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا قیامت کے دن ریاکار جب آئے گا تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ تم اپنے اعمال کا بدلہ اسی سے لے لو جس کی رضا کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، یعنی اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو بدلہ اعمال کا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے ہاں سے بہترین بدلہ ملتا ہے۔ اللہ اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے، اس لیے اعمال پر اجر بھی بہترین دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔